آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسے بادشاہ کی جس نے خود کو خدا سمجھ لیا، جس کے پاس بے انتہا طاقت تھی، اور پھر اس کا انجام کچھ ایسا ہوا جو آج تک ہزاروں سال بعد بھی پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے فرعون کی طاقت، سرکشی اور ایک ایسے سبق کی داستان جو وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ اچھا، ذرا سوچئے، کیا ہو اگر ایک 3000 سال پرانی کہانی کا کوئی ٹھوس حقیقی ثبوت ہو، کوئی ایسی چیز جسے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جہاں تاریخ، مذہب اور سائنس سب ایک بہت ہی حیرت انگیز موڑ پر آ کر مل جاتے ہیں۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں آج کے دور سے، قاہرہ کے مصری عجائب گھر سے۔ وہاں ایک شیشے کے کیس میں ایک بادشاہ کی 3000 سال پرانی ہنوت شدہ لاش پڑی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کبھی چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ آج دیکھیں کیسا خاموش اور بے بس پڑا ہے۔ اس کی وہ شان و شوکت، اس کے محل، اس کی فوجیں، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کا جسم اللہ نے ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص اس حالت تک پہنچا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا، اس کے عروج کے دور میں، جب اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ دیکھیے، فرعون جو ہے نا، یہ دراصل قدیم مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا، بالکل ویسے ہی جیسے روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے۔ جس فرعون کی ہم بات کر رہے ہیں، تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ وہ یا تو رمسیس دوم تھا یا پھر اس کا بیٹا مرنپتہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا حکمران تھا۔ اس کا تکبر اور غرور اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے اپنی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی طاقت، اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی اور کوئی بھی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور سچ پوچھیں تو اس کے غرور کی وجہ بھی تھی۔ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ شاندار محلات تھے، بے شمار دولت اور خزانے تھے، ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی، اور مصر کی پوری سلطنت اور اس کے دریا تک اس کے قبضے میں تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طاقت کے نشے میں اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بدترین ظلم کرتا تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب اس کے نجومیوں نے یہ پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے خوف کے مارے ہزاروں معصوم نوزائیدہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور یہاں قدرت کا کمال دیکھیں، جس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ کو فرعون مارنا چاہتا تھا، اللہ نے اسی بچے کی پرورش اسی کے محل میں کروائی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کے ظلم کو چیلنج کرو۔ تو جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے مقابلے کے لیے ملک کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ یہ نظر کا دھوکہ تھا، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک حقیقی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کے سارے فریب کو ایک ہی بار میں نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر خود سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، اور وہ فوراً سجدے میں گر کر ایمان لے آئے۔ لیکن اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعون اپنی ضد اور تکبر سے باز نہ آیا، اور یہیں سے کہانی اپنے فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، یعنی بنی اسرائیل کا فرار اور فرعون کا ان کا پیچھا کرنا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ بنی اسرائیل بحرائے احمر کے کنارے پر کھڑے ہیں، سامنے گہرا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی پوری فوج۔ بچنے کا کوئی راستہ، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ جب ان کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا اور پانی دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔
6 لاکھ بنی اسرائیل اس راستے سے بے حفاظت گزر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے میں قدم رکھا، وہ پانی کی دیواریں ان پر آ گریں اور وہ سب کے سب وہیں ڈوب گئے۔ ڈوبتے وقت جب موت بالکل سامنے نظر آئی تو فرعون چیخا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی کہانی یہاں پر ختم ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایک ایسا وعدہ کیا جو ہزاروں سال بعد پورا ہونا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہی اس کہانی کا سب سے حیران انگیز پہلو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے بعد فرعون کے جسم کا آخر ہوا کیا؟ کیا وہ سمندر میں ہی کہیں گم ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں جو اس واقعے کے سینکڑوں سال بعد نازل ہوا، ایک ناقابل یقین بات فرمائی، تو آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ تقریباً 1200 قبل مسیح میں فرعون ڈوبا، پھر اس کے تقریباً 1800 سال بعد قرآن میں اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کی خبر دی گئی، اور پھر مزید 1200 سال گزرنے کے بعد 1881 میں مصر میں شاہی ممیوں کا ایک خزانہ دریافت ہوا، اور 1897 میں ماہرین نے ان میں سے ایک ممی کی شناخت فرعون منرپتا کے طور پر کی، اور یوں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1974 میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر مورس بوکائے نے جب اس ممی کا سائنسی تجزیہ کیا تو انہیں اس کے جسم پر نمک کے ذرات ملے، جو اس بات کا پکا ثبوت تھے کہ اس شخص کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ یہ دریافت 1400 سال پرانی قرآنی گواہی کی ایک سائنسی تصدیق تھی۔ تو یہ پوری کہانی، اس کا عروج، اس کا تکبر اور پھر اس کا یہ انجام، یہ ہم سب کے لیے ایک لازوال سبق ہے۔ تو آخر اس سب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتے، یہ سب عارضی ہے۔ دوسری یہ کہ غرور اور تکبر انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تیسری، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، توبہ کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا اصل وقت زندگی ہے، موت کے آنے سے پہلے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنے عہدے کے نشے میں، انجانے میں ہی صحیح لیکن فرعون کے ہی راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہر دور کے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔